ایک آدمی تھا، وہ بہت پریشان حال رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ کام نہ ملنے سے بہت دکھی تھا۔ ایک دن کام کی تلاش میں گھر سے باہر گیا۔ جب کافی وقت تک کوئی کام نہیں ملا تو مایوس ہو کر گھر لوٹنے لگا۔ جب گھر واپس آ رہا تھا تو اچانک اسے راستے میں ایک بہت ہی قیمتی سونے کا ہار ملا، اور یہ سونے کا ہار ملنا اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اس پریشان حال آدمی نے اس ہار کو اٹھایا اور گھر لے آیا۔ گھر آ کر وہ آدمی اس ہار کے بارے میں سوچنے لگا کہ اس ہار کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لوں گا اور ایک اچھا سا کاروبار بھی شروع کر لوں گا۔ لیکن وہ ایک بہت اچھا آدمی تھا۔ اس کے دل میں رحم آیا اور اس کے بارے میں بھی سوچنے لگا کہ جس کا یہ ہار ہے وہ بہت پریشان ہوگا اور یہ ہار لینا میرے لیے جائز بھی نہیں ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اچھی نیت کی کہ میں اس ہار کو لوٹا دوں گا جس کا یہ ہار ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے دروازے پر اچانک ایک دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ بوڑھے آدمی نے اس سے کہا کہ راستے میں میرا ایک بہت ہی قیمتی ہار گر گیا ہے۔ اگر اس ہار کے بارے میں کچھ پتہ ہو تو بتاؤ بیٹا۔ وہ ہار میں نے اپنی بیٹی کی شادی میں دینے کے لیے رکھا تھا۔ جب اس نے بوڑھے آدمی کی بات کو سنا تو دل میں سوچنے لگا کہ یہ بہت قیمتی ہار ہے اور مجھے اس ہار کی ضرورت بھی ہے، لیکن اسے یاد آیا کہ روزی دینا اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے چاہے وہ دیتا ہے۔ پھر اس نے وہ قیمتی ہار اس بوڑھے آدمی کو واپس کر دیا۔ بوڑھا آدمی دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ پھر ایک دن وہ پریشان حال آدمی کام کی تلاش میں سفر پر گیا۔ کشتی کے ذریعے سے سفر کر رہا تھا۔ اچانک طوفان آیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ تو یہ آدمی ایک تختے کے سہارے ایک ٹاپو پر پہنچ گیا جہاں ایک گاؤں بسا ہوا تھا، اور اس گاؤں میں ایک مسجد بھی تھی۔ وہ اپنی تکلیفوں سے پریشان ہو کر مسجد میں گیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ عبادت کر کے یہ آدمی قرآن پاک کو پڑھنے لگا، اور یہ آدمی قرآن پاک بہت ہی اچھا پڑھتا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے قرآن کو سنا تو لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ بعد میں لوگوں نے اس آدمی کو قرآن سکھانے کے لیے مہینے پر رکھ لیا۔ اب اس آدمی کے پاس ایک کام تھا، لوگوں کو قرآن سکھانا۔ کچھ سمے گزرا، لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کر لو۔ لوگوں نے اسی گاؤں کی ایک لڑکی سے اس کا نکاح کرا دیا۔ نکاح کرنے کے بعد وہ آدمی جیسے ہی کمرے میں گیا تو اپنی دلہن کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کمرے سے واپس کیوں آئے؟ تو اس آدمی نے سارا قصہ گاؤں والوں کو سنایا کہ میں
بہت پریشان حال تھا، میرے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ راستے میں مجھے ایک بہت قیمتی ہار ملا تھا۔ میں نے سوچا اس ہار کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کروں گا، لیکن اللہ کے ڈر سے میں نے وہ ہار واپس کر دیا تھا جس کا وہ ہار تھا اسے۔ تو وہ قیمتی ہار اللہ نے واپس لوٹایا ہے۔ میری دلہن کے گلے میں وہی ہار ہے جو میں نے اس بوڑھے آدمی کو واپس کیا تھا۔ تو اللہ جس کے نصیب میں جتنا رزق لکھتا ہے وہ اسے ملنا ہی ہے۔ جب گاؤں کے لوگوں نے اس کی بات کو سنا تو گاؤں کے سارے لوگوں نے اللہ اکبر کی آواز لگائی اور اس آدمی سے کہا کہ اس سے بھی عجیب قصہ یہ ہے کہ جب وہ بوڑھا آدمی اپنا ہار لے کر گاؤں میں آیا تو وہ بوڑھا آدمی ہر سمے یہی دعا کرتا تھا کہ میری بیٹی کا نکاح اس آدمی سے ہی ہو جس نے اللہ کے ڈر سے اتنا قیمتی ہار مجھے واپس کر دیا۔ تو تمہاری دلہن اسی بوڑھے آدمی کی بیٹی ہے جسے تم نے ہار واپس کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات، اللہ جسے جو چاہے دیتا ہے، بس ہمیں اللہ پر یقین رکھنا ہے اور اپنی نیت صاف رکھنا ہے، اس لیے کہ اچھی نیت کا پھل ہمیشہ اچھا ہی ملتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔